گریٹر تھل کنال بنا تھا جب پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی حکومت تھی سندھ میں، ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی. میں نے ایم کیو ایم کو کہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، کہا ہے کہ آپ نے مخالفت کی تھی لیکن آپ نہیں ہو سکے اسمبلی کے اندر. 2008 تک انہوں نے 2004 میں بنانا شروع کیا تھا. جو اس گریٹر تھل کنال کا فیز 1 ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا. اس کے اگلے فیزز ہے، پورا ایک سکیم ہے. اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم اپوز کرتے رہے. اس کا بھی سرٹیفکیٹ چیلنج کیا ہوا ہے. ایک صحافی کا یہ فرض ہے کہ حقیقت پہ مبنی بات کرے کہ نہیں روکا گیا، وہ تو پہلے کمپلیٹ ہو گیا تھا. اور کس نے کمپلیٹ کیا؟ جو آج دھرنے دینے کی باتیں کر رہے ہیں. کس نے کمپلیٹ کیا؟ فنکشنل والے تھے جو بیٹھے تھے اس وقت حکومت میں. غالباً اریگیشن منسٹر بھی تھے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے. معاف کرنا، یہ تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں کہ سینسیٹیو معاملہ ہے نا، اور کوئی غلط بات کرتا ہے تو میں جذباتی ہو جاتا ہوں. ہم نے کبھی پانی کے معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، چاہے صدر آصف علی زرداری ہوں، چاہے یہی حکومتیں رہی ہیں ہماری، چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں. 1960 کی واٹر ٹریٹی ہوئی تھی جب مارشل لا تھا حکومت میں. 1991 کا واٹر اکارڈ ہوا تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تھی. جن لوگوں نے اکارڈ کیا وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے. جنہوں نے اکارڈ میں یہ لکھ دیا، سب سے گندی شک اکارڈ میں کون سی ہے؟ آپ کیا کوئی بتائے گا مجھے؟ شک 8 کس نے اپروو کی؟ سگنیچر کس کے نیچے؟ یام صادق علی مرحوم کے سگنیچر تو ایک اور شخص کے بھی سگنیچر ہیں. وہ کون سی جماعت میں ہے؟ مطلب یہ حقیقت بتانے میں آپ نہیں. اور پیپلز پارٹی نے جب ہمیشہ ڈیفینڈ کیا، میں جذباتی اس لیے ہو جاتا ہوں کہ غلط بات بتانے کے گریٹر تھل کنال میں آپ نے مخالفت نہیں کی، روڈوں پہ نکلے، سب کچھ کیا، لیکن حکومت نہیں تھی اور حکومت والوں نے اس کو اس طریقے سے سٹینڈ نہیں لیا. اب تو اللہ کرے گا سب کنونس ہیں کہ کنالوں پہ کوئی کام نہیں ہوا. جو آپ لوگ کوئی دکھا رہا تھا، کوئی پہنچ رہا تھا، یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ ابھی تک تو اپروول ہی نہیں ہوا نا. چولستان نہر کی خاص طور پہ اسی پہ زیادہ بات ہو رہی تھی. وہ نومبر سے لے کے ایکنک میں، جب تک ایکنک سے اپروول ہو تو آپ نہیں کام کر سکتے. نومبر سے لے کے وہاں پھنسی. وہ کیوں ادھر بند ہے کہ حکومت سندھ نے جون 2024 میں ارسا کے سرٹیفکیٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے. اور پھر جب ایکنک میں آئی تو میرا ڈپٹی پرائم منسٹر، جو پرائم منسٹر کی غیر موجودگی میں ایکنک کی صدارت کرتے ہیں، ان کو خط لکھا تھا. اس کے باوجود لوگوں میں ایک پریشانی تھی. اس پوری چیز میں 2 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ جن کو خدشہ تھا کہ نہریں بند تو نہیں جائیں گی، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ یہ خدشہ ہمیں دور کرنا ہے. میں بڑا کانفیڈنٹ تھا. میں نے ہر جگہ پہ، میں نے ابھی 3 دن پہلے بھی کہا تھا گارنٹی میں دیتا ہوں نہیں بنیں گی. اسی لیے جب ڈیمنسٹریشنز ہوئی تو ہم نے کبھی کوئی ڈیمنسٹریشنز کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا. لیکن اس کے ساتھ ایک وہ لوگ تھے جو ایک موقع دیکھ رہے تھے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی اس سے شاید کم ہو رہی ہے، تو چلو یہ موقع استعمال کر لیں، حاصل کریں. ان کو ہم جگہ نہیں دیں گے. ہم سب کی مجبوریاں بھی سمجھتے ہیں. شاید وکلا اپنی جو ان کی باہر الیکشنز ہوتی ہیں ان کے چکر میں کہ یار کوئی اور لیڈر نہ بن جائے. آپ بتائیں کیا اس وقت مزید روڈوں کو بلاک کرنا یا فار انسٹنس ٹرینوں کو بلاک کرنا کنال بند کرنے کے فیور میں یا اس کے نقصان میں؟ کیا چاہتے ہیں؟ راستہ یہی ہے یا راستہ روڈ بند کرنا ہے، ٹرین بند کرنا ہے؟ میرے خیال سے راستہ یہی ہے. سچویشن جو اس وقت ہماری بارڈرز کے اکراس ہے، اس میں کیا ہم متحمل ہیں کہ دشمن کو یہ بتائیں کہ ہم سب اکٹھے نہیں ہیں؟ آپ نے انڈین میڈیا میں جو یلو جرنلزم چل رہی ہے وہ یہی چیزیں اٹھا رہی ہے کہ شاید لوگ ساتھ نہیں. کیا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے. کنالز کا معاملہ جیسے کالا باغ ڈیم دفن ہوا تھا، یہ بھی اس کی تدفین کی طرف جا رہا ہے. اس وقت تو دشمن چاہ رہے ہیں نا کہ انتشار پھیلے ملک میں. تو آپ یہ چیزیں پتہ نہیں کیوں ان کو یہاں تو سمجھ نہیں آ رہی، یہاں کہیں سے انفلوئنسڈ ہیں. وکلا ملے ہم سے، خورشید شاہ صاحب سے بھی ملے، نثار کھڑو صاحب سے بھی ملے، ٹھیک ہے، ضیاء النجار صاحب سے بھی ملے. ایک وکیل ایسا ہے جو کس سے ملا ہے؟ مسلم لیگ نواز سے. مطلب ہم سے ملنے کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں تیار نہیں ہے، ان سے ملا ہے جنہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا. یہ سینسیٹیو ایشو اتنا ہے کہ بڑی جلدی لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے. اور میں لوگوں سے جو کہہ رہا ہوں نا کہ
کہ کہہ رہا ہوں کہ مس گائڈ نہ ہو. یس سینسٹیو ایشو ہے, پروٹیسٹ کریں, یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ نہ کریں پروٹیسٹ, لیکن کسی اور کو تکلیف میں نہ لائیں, روڈ وغیرہ بند نہ کریں. اور اب یہ حل کی طرف جا رہا ہے تو اپنا پروٹیسٹ سیلیبریشن میں تبدیل کریں. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز گو تھرو نہیں ہوتی ہے تو پھر سے ہم پروٹیسٹ کریں گے. اس سلسلے میں پھر ایک بڑی طویل میٹنگ پرسوں اسلام آباد میں ہوئی. ہم نے ان کو پرسوں کنونس کر لیا تھا کہ جی یہ چیز جو ہے فیزیبل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے. ہم نے کہا آپ دعوت دیں, بلاول صاحب ضرور آئیں گے, لیکن ہم نے ان کے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ میٹنگ کیا کہتے ہیں نشستن گفتن برخاستن ٹائپ میٹنگ نہیں ہوگی. اس میٹنگ کے نتیجے میں یہ کنال جو بننا کہ ایک اسکیم ہے اس کو روک دیا جائے گا, وہ ختم ہو جائے گی. انہوں نے یہ بات مانی. انہوں نے کہا کہ جب تک اتفاق رائے نہیں ہوتا کنال کوئی نہیں بنے گا. پرائم منسٹر صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے اور اس ویڈیو بیان میں کہا کہ جی وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک سی سی آئی میں باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نیا کنال نہیں بنے گا. آگے جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت جب تک کنسنسس صوبوں کے ساتھ نہیں ہو جاتا ہم ان سکیمز پہ یعنی ان کی اپروول پہ ان کی بننے تو نہیں شروع ہوئی, ہم فردر پروگریس نہیں کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے پرنسپل یہ سب آزمانے کے بعد ہم بہت کلیئر ہے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے. اگر باقی جماعتوں سے مل جاتی ہے ایک سپورٹ تو اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے, نقصان ہوا ہے. آپ سب نے دیکھا ہے اس کا نقصان ہوا ہے. آن پیپر بڑا اچھا ہوتا ہے نا کہ صاف شفاف الیکشن ہو جائیں گے. کسی کو دنیا بھر میں الیکشنز ہوتے ہیں جب سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اور صاف شفاف ہوتے ہیں ان پہ کوئی, ہمیں الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے الیکشن پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے, کسی ایک شخص کے آنے یا ہونے یا نہ ہونے سے وہ افیکٹ نہ ہو یہ کرنا ہے. تو اس حد تک میں آپ سے میں نے کل رات کو جے یو آئی کے جو صوبائی صدر ہیں مولانا راشد محمود سمرو صاحب ان سے بات کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سی سی آئی جب تک یہ فیصلہ واپس ہم جاری رکھیں. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ مہربانی کر کے, ٹھیک ہے آپ اگر پولیٹیکل کسی کو پروٹیسٹ کرنے سے تو میں روک ہی نہیں سکتا نا, لیکن آپ مہربانی کر کے روڈز وغیرہ بلاک نہ کریں. انہوں نے کہا نہ پہلے کیے ہیں نہ آگے کروں گا, اور یہ اچھی مثبت جواب تھا ان کا مولانا راشد محمود سمرو کا, اور میں اس کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اکنالج کرتا ہوں. ایک سیاسی جماعت کا یہی رویہ ہونا چاہیے. اس کے بعد میں نے وکلاء سے بھی بات کی. رات کو ضیاء الانجار صاحب نے ان سے بات کرائی, ان کے یہی خدشات تھے, اور میں نے جو بات کی نا ان کا خدشہ یہ تھا کہ جی کیا پرائم منسٹر نے سائن کیے کسی چیز پہ. تو میں نے ان کو سمجھانے کی یہی کوشش کی کہ کیا پرائم منسٹر نے سائن کیا تھا کہ کنال بنیں گے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو اس کی فاؤنڈیشن ہے یعنی ارسا کا سرٹیفکیٹ اس کو کینسل کیا جائے. اب کیا پرائم منسٹر ایک خط لکھ کے ارسا کا سرٹیفکیٹ کینسل کر سکتے ہیں؟ نہیں, ارسا کا سرٹیفکیٹ سی سی آئی کینسل کر سکتی ہے. تو سی سی آئی میں آلریڈی ہمارا کیس پڑا ہوا ہے. اب پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے, پرائم منسٹر نے ایز پریزیڈنٹ مسلم لیگ نواز کہہ دیا ہے کہ میرے سارے نمائندے یہ واپس کریں گے سرٹیفکیٹ کہ کنسنسس ڈیولپ کراؤ. طریقہ کار یہی تھا. پرائم منسٹر اگر کہتے کہ جی میں سی سی آئی کا کینسل کرتا ہوں, آپ سب کھڑے ہو جاتے یار یہ تو ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے, آپ نے کیسے کرا دیا, آپ اس پہ مان گئے. انہوں نے ابھی کہہ رہے ہیں لالی پاپ دے دیا آپ کو یہ والا. تو ابھی کوئی لالی پاپ لے کے نہیں آیا. لالی پاپ جو سمجھتا ہے وہ چوسے بیٹھ کے. ہم نے جو آئینی قانونی طریقہ ہے اس کو منظور کرا کے آئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ سمجھیں گے اور دھرنا اگین پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے, میں نہیں روکنا چاہتا, لیکن جو روڈ بند کیے ہیں ان کو خالی کرنے چاہیے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ کوئی بھی کوئرسو ایکشن نہ لیا جائے اور ان کو بات چیت سے سمجھا دیا جائے.
پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہندوستان نے ایک جارحانہ رویہ اختیار کیا اس کو شدید کنڈیم کرتا ہوں، اور ہندوستان نے جو قدم اٹھائے ہیں اس کے جواب میں جو کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، جہاں پہ ہندوستان کو بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے لوگ کسی بھی طریقے سے اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، جس میں ہندوستان کے فوجی اتاشی جو ہے ان کی ایکسپلشن پاکستان سے، بارڈرز بند کرنا، پروازیں بند کرنا، پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی عوام مکمل طور پہ ان سے اتفاق کرتی ہے۔ پیغام پوری دنیا کو پہنچے کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے ملک کے اوپر کوئی بھی آنچ آئے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی پوری طریقے سے اپنے فوج کے سپریم کمانڈر صدر پاکستان، ہماری وفاقی حکومت اور ہماری مسلح افواج ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہوگی، اور دشمن یہ سمجھ لے کہ کسی بھی طریقے سے وہ جو اپنا پروپیگنڈا اپنے میڈیا پہ کر رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو ناکام کرنا ہم جانتے ہیں، اور پورا ملک مکمل طور پہ متحد ہے اس ہندوستانی جارحیت کے خلاف۔ بھارت نے ایک عجیب انوکھا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں تو میں کہتا ہوں نا، ان کو سمجھ نہیں آتی، یا وہ اپنی پاکستان دشمنی میں ایسے فیصلے صادر فرما دیتے ہیں۔ انڈس واٹر ٹریٹی، اس میں بڑا صاف لکھا ہے کہ اس کے اندر امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک میوچولی اگریڈ نہ ہو، اور اس کو ٹرمینیٹ نہیں کی۔ مطلب میں اور آپ اگر کوئی سمجھوتا کرتے ہیں تو کچھ سمجھوتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی جس دن میں چاہوں میں سمجھوتے سے نکل جاؤں، کچھ سمجھوتوں میں یہ ہوتا ہے نہیں بھائی اب تم فار ایور اس پہ باؤنڈ ہو، جب تک ہم دونوں متفق نہیں ہوتے ہیں کہ جی اب اس کو ختم کرنا ہے تب ختم ہوگا۔ مطلب انہوں نے جواہر لال نہرو، ہم کہتے ہیں نا قبر میں کروٹ لے رہے ہوگا، مجھے نہیں پتا اس کا ایکویلنٹ کیا ہوگا، سمادھی، وہ کروٹ لے رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا کیا، میری سگنیچر کو آپ نے اڑا دیا ایسے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، یہ وہی بات ہو گئی کہ جو چیز امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی وہ کہہ دی۔ اسی طریقے سے یہ گیڈر بھپکیاں جو انہوں نے دی ہیں نا ساری، ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سنتاس معاہدہ، مطلب جو چیز نہیں ہو سکتی نا وہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو باقی بھی انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لوگ سب، جیسے میں نے کہا، ہمارے سپریم کمانڈر آصف علی زرداری صدر پاکستان، ہماری وفاقی حکومتیں، ہماری صوبائی حکومتیں، ہمارے لوگ، پورا پاکستان متحد ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ اور اگر کوئی بیوقوفی کی گئی تو اس کا ایک ایک شخص، اور میں آپ سب اگری کریں گے میرے سے، آئی ایم شیور آپ اگری کریں گے، ہم ایسا جواب دیں گے کہ وہ یاد کریں گے۔